أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا. تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے. پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ سورہ بقرہ آیت 130 پر 7 ہے، یعنی 137 ہے. اسی طرح سے دوسری آیت جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے وہ آیت سورہ نور آیت 50 پر 1 ہے. اس مناسبت سے
آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا ایمان صحابہ، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان اور موجودہ مسلمان۔ ایمان صحابہ یعنی صحابہ کرام کس طرح سے ایمان لائے تھے، اور ایمان لانے کے بعد وہ صحابہ کرام کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کو سر تسلیم خم کرتے تھے، مان لیتے تھے بلا چوچو چرا، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو ہی کوئی بات نکلتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فوراً لبکتے اور اس بات کو کینچ کرتے، اور کینچ کرنے کے بعد فوراً عمل کرتے تھے، یعنی ایمان صحابہ۔ سب سے پہلے تو ہم اور آپ جانیں کہ ایمان کا معنی کیا ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے، تاکہ ہمیں اور آپ کو موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مان لینا، تسلیم کر لینا، یقین کر لینا، یہ ایمان کا معنی ہے، مفہوم۔ شریعت میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں ایمان اس چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی زبان سے اقرار، یہ زبان جو ہماری اور آپ کی ہے اس سے اقرار، کلمہ کی اقرار، اسی طرح سے دل سے تصدیق، ہمارا دل بھی مان رہا ہو، دل تصدیق کر رہی ہو، اعضائے بدن سے عمل کر کے بتانا۔ تین چیزیں صرف کوئی زبان سے کہہ دے کہ میں نے ایمان لایا کافی نہیں ہوگی، صرف کوئی انسان دل میں تصدیق کر لے کہ میں نے ایمان لایا، میں یہ سچ مان رہا ہوں، تو اس سے بھی کافی نہیں چلے گی۔ اسی طرح سے کوئی انسان صرف وہ زبان سے کہے اور دل سے تصدیق بھی کرے، لیکن دل سے تصدیق کرنے کے بعد وہ اعضائے بدن سے عمل نہیں کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ باڈی دی ہے، جو جسم دیا ہے، اس جسم سے ظاہر نہیں کرتا، عبادت کرتا نہیں ہے، تو وہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز ہے شریعت کے حساب سے یہ تین چیزوں کو پایا جانا نہایت ہی ضروری ہے۔ زبان سے اقرار بھی کر رہا ہو بندہ، دل تصدیق بھی کر رہی ہو، اور اسی طرح سے کیا ہے اعضائے بدن سے عمل کر کے بھی بتا رہا ہو۔ ورنہ زبان سے صرف کلمہ کہہ لینے سے، زبان سے صرف ادا کر لینے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا۔ ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کئی ایسے لوگ ہیں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور کئی ایسے اسٹیٹ مسلمانوں کے منچ میں آ کر کے باقاعدہ نبی کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ کیا لا الہ کہنے سے واقعی معنوں میں، حقیقی معنوں میں ایمان والا ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ یہ تینوں چیز پایا جانا ضروری ہے۔ تو کیا موضوع خطابت ہے صحابہ کرام کا ایمان، یعنی ایمان صحابہ، صحابہ کرام کس طرح سے عمل کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کیا فرمایا کہ اگر وہ لوگ تم جیسا ایمان لائے، یعنی جو نسل آنے والی ہے وہ نسل تم جیسے ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب ہدایت پائیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر منہ موڑ لے اور اگر اختلاف کرے پھر وہ اختلاف میں ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور سننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جس طرح سے ایمان لائے، ہمیں اور آپ کو بھی ویسا ہی ایمان لانا پڑے گا۔ آج لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں ایسی تھی، صحابہ کرام کی عبادتوں کے حال یہ تھے، صحابہ کرام اللہ رب العالمین کے راہ میں ایسے خرچ کرتے تھے، تو کیا کہتے؟ یعنی وہ تو صحابہ تھے مولوی صاحب، وہ صحابہ تھے، صحابہ جیسے ہم کیسے ہو سکتے؟ لیکن اللہ نے کیا کہا یہاں پہ؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے جیسا کہ صحابہ کرام نے ایمان لایا تو ہدایت یافتہ ہوگے، تو ہدایت پر رہو گے۔ تو یہ چیز ہے، اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام جیسا ہی ایمان لانا پڑے گا۔ بس فرق اتنا ہی ہوگا کہ ہم نے اور آپ نے نبی کو نہیں دیکھا، ہمارے اور آپ کی نظروں کے سامنے شریعت نازل نہیں ہوئی، ہم نے اور آپ نے نبی کو بغیر دیکھے ہوئے ہم نے اور آپ نے ایمان لایا، لیکن صحابہ کرام اپنی نظروں کے سامنے سے دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ایمان لایا۔ فرق اتنا ہی ہوگا، لیکن صحابہ ہی جیسا ہمیں اور آپ کو ایمان لانا پڑے گا۔ تو میں نے کیا بتلایا؟ ایمان صحابہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان۔ میرے بھائیوں، آئیے میں بتاؤں آپ کو کہ صحابہ کرام کیسے ایمان لاتے تھے۔ اگر یہاں پہ موقع کی مناسبت سے خطابات ہوئے ہوں گے تو رجب المضر کے مہینے میں آپ سنے ہوں گے اسراء و معراج کے تعلق سے۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے لے کر کے معراج کہاں تک کرایا گیا، بیت المقدس، پھر وہاں سے معراج جو کرایا گیا وہ واقعہ سنے ہوں گے. بس میں آپ کو اشارہ دینا چاہ رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کرایا گیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرایا، آسمان دنیا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے. وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے یہ بیان کرتے، لوگ مذاق اڑاتے کہ یہ ایک ہی رات ہی کا سفر، بلکہ چند ہی گھنٹے کے سفر میں کیسے بیت المقدس تک کیسے پہنچ گئے، پھر بیت المقدس سے آسمان تک کیسے پہنچ گئے، یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. یہ بھلا ہم کیسے مانیں گے، یہ تو عقل بھی ہماری نہیں مانتی، ہماری عقل بھی نہیں مانتی. اللہ اکبر. اسی وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ابو جہل پکڑ لیے اور کہا کہ چلو اب تو تم مان ہی لوگو کہ تمہارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پیغمبر جو ہیں جس کے تم کلمہ پڑھ رہے ہو، جس کے تم کلمہ کی سربلندی کی خاطر لڑ رہے ہو، یہ وہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنو تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں. یعنی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے اور وہیں تک بس نہیں ہے بلکہ آسمان دنیا کا بھی سفر کیے اور کہہ رہے کہ میں نے تمام ساری چیزیں دیکھ کے کہ اب تمہاری عقل مانے گی، اب تم ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا کہ اب تو کسی طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کیا کریں گے، اپنے طرح مائل کر لیں گے اور کہیں گے اب تو یہ بات ان کے عقل میں نہ آنے والی بات ہے، اب تو ہم کسی طرح سے ان کو کیا کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کریں گے، خلاف کر دیں گے. اور یہ بھی اس بات کو ماننے پر تیار ہو جائے گا کہ واقعی معنوں میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بات کس نے کہی ہے، بتایا گیا کہ وہی محمد جس کے تم کلمہ پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہی محمد جن کے اوپر تم ایمان لائے ہو، وہی محمد جن کے شریعت پر تم چلتے ہو. کہا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات نکلی ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے. میرے دل مانتا ہے، میرا ایمان مانتا ہے، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے. اگر اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات نکلی ہے تو واقعی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، وہاں تک گئے ہوں گے. کیسے مان گئے؟ یہ ہے ایمان. تو ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بات کو مان لینا، تسلیم کر لینا، یقین کر لینا. میرے بھائیوں تو اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، ہم اور آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آخر ویسا کیسا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ہماری عقل مانے یا نہ مانے، دماغ مانے یا نہ مانے، جب نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے تو اس پر عمل کرنا اور اس کو ماننا، تصدیق کرنا نہایت ہی ضروری ہے. تو یہ ہے میرے بھائیوں، صحابہ کرام اسی طرح سے عمل کرتے تھے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر انما کان مؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. مومن کا یہ قول ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، ان کو ندا لگائی جاتی ہے، آواز لگایا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، تو مومنین کیا کہتے ہیں؟ ان یقولوا سمعنا، ہم نے سنا و اطعنا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مان لیا. سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. تو یہ مومنوں کا، یہ صحابہ کرام کا حال ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شریعت نازل ہوتی تھی، صحابہ کرام فوراً سنتے تھے اور کہتے ان یقولوا سمعنا و اطعنا، بس ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج معاشرے کا حال کیا ہے؟ آج موجودہ مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہم نے سنا، آج سے نہیں کل سے کریں گے، کل سے نہیں پرسوں سے کریں گے. ہزار بار انسان بیانات کو سنتے ہیں، احادیث مبارکہ کو سنتے ہیں. اور آئیے میں آپ کو بتا دوں، آج اس دور کے اندر نہ تو تقریر کرنے والوں کی کمی ہے، یاد رکھیے، نہ تقریر کرنے والوں کی کمی ہے. تقریر کرنے والے آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے. نہ تو جلسوں کی کمی ہے، جلسے پہ بے شمار آپ کو مل جائیں گے، اکثر جگہوں پہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں. نہ تو درس دینے والوں کی کمی ہے، درس دینے والے بھی بہت سارے مل جائیں گے. علماء کرام واعظ و نصیحت کرنے والے بہت سارے مل جائیں گے. لیکن آج عملی میدان میں انسان پیچھے کیوں ہے؟ آج عملی میدان میں انسان کیوں پیچھے ہے؟ عمل سے کو رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں، بس سن رہے ہیں
کانوں میں مزہ آ رہا ہے، اس کے بعد پھر کیا کر رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، فوراً وہ چیز چھوڑ دے رہے ہیں، فوراً وہ چیز چھوڑ دے رہے. لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں. صحابہ کرام جو تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، فوراً کسی بات کو سنتے تھے تو فوراً اسی وقت عمل کرتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سنیں گے آج نہیں کل سے کریں گے، ہمارا یہ حال ہے. لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں، آج سنے ہیں تو آج ہی عمل کریں گے، ابھی سنے ہیں تو ابھی عمل کریں گے، ابھی نبی کا حکم آیا ہے تو ابھی سر تسلیم کریں گے، ابھی ہم آگے بڑھیں گے، نبی نے ابھی حکم دیا ہے تو ابھی عمل کریں گے، چاہے کیسی بھی حالت میں ہو. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جس بھی حالت میں ہو، نبی کا اگر اعلان آ جائے، نبی نے ندا لگا دیا ہے، نبی کے زبان اثر سے کوئی بات نکل گئی ہے تو فوراً صحابہ کرام آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. آئیے میں مثال دوں آپ کو باتوں کو سمجھانے کے لیے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ ایسے صحابی رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آسمان سے فرشتے کا نزول ہوا ہے، فرشتے کا نزول ہوا ہے ان کو غسل دینے کے لیے، ان کو غسل دینے کے لیے. اللہ اکبر. جنگ خندق لڑی گئی، جنگ احد لڑی گئی. جنگ احد ایک ایسی جنگ تھی جو مسلمانوں کو شکست ہونے کے بعد، یعنی فتح نصیب ہونے کے بعد پھر ہار گئے تھے، پھر ہارے پھر جیتے. یہ ایسی جنگ کیوں؟ اس کے اندر بھی ذرا مسلمانوں کی تھوڑا ایسا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی طرح اشارہ کیے تھے اور جس بات کا حکم دیے تھے وہ بات کے اوپر نہیں عمل کیے، وہ بات کے اوپر نہیں عمل کیے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ دیکھیے ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، جنگ کے لیے کچھ پہاڑی کے نیچے ہیں، جا کر کے مقابلہ کریں گے، لیکن کچھ لوگوں کی ڈیوٹی یہ ہے، کچھ لوگوں کا یہ کام ہے کہ یہ پہاڑ کو نہ چھوڑیں، اس پہاڑ ہی میں کھڑے رہیں، اس پہاڑ ہی پر کھڑے رہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہمارے جو ہے گوشت کو اگر کوئی کوے وغیرہ کوئی پرندے بھی نوچنے لگے، لیکن جب تک ہم یہ نہ کہہ دیں کہ اب وہاں سے اتر جاؤ، تب تک اترنا نہیں. بس یہی آخری فیصلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اور 50 تیر اندازوں کو، احد پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو رکھ دیے وہاں پہ، تاکہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، پیچھے سے حملہ نہ کر سکے اور صحابہ کرام کو نقصان نہ ہو جائے. 50 تیر انداز وہاں پہ لگا دیے. میرے بھائیوں، پھر ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے یہ جنگ جیت گئے، مسلمان جنگ کو جیت گئے، فتح نصیب ہو گئی، مسلمانوں کی شکست نہیں، ہار نہیں ہوئی بلکہ جیت ہوئی. اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتوں کا نزول ہوا اور یہ جنگ جیت گئے، جنگ جیت گئے. اب ایسا ہوا صحابہ کرام اس بات کو سمجھ نہیں پائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے تھے اب ہمیں یہاں کھڑا ہونے کی کیا ضرورت ہے، اب اس پہاڑی پہ مورچہ بنائے رکھنے کی کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے، اب تو ہم نیچے اتریں گے اور مال غنیمت جمع کریں گے اور اکٹھا کریں گے، اب تو ہم جیت چکے ہیں، اب تو ہم جیت چکے ہیں، اب تو اسلام کے سربلندی کے لیے اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں ہوا ہے بلکہ اسلام کی فتح نصیب ہوئی ہے، اب ہمیں یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے. یہ سوچے میرے بھائیوں، یہ سوچے اور کیا کیے، وہاں سے تقریباً 50 میں سے 40 پر 2 تیر انداز وہاں سے اتر گئے، نیچے اتر گئے. 8 وہیں جمے رہے اور کہے کہ نبی کا یہ حکم ہے، نبی نے یہ کہا ہے کہ اس کے دامن کو نہیں چھوڑنا، تو کچھ بھی ہو جائے ہم دامن کو تو نہیں چھوڑیں گے. اللہ کو 22 تیر انداز وہاں سے اتر گئے. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، ابھی یہ مشرک ہی تھے، اسلام بہت بعد میں انہوں نے قبول کی ہے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کی. اور ان کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ اپنی زندگی میں انہوں نے 101 جنگیں لڑی ہے، 101 جنگیں لڑی ہے، لیکن 101 جنگ لڑنے کے باوجود بھی ایسا ہوا کہ ایک جنگ ہارے نہیں ہے، ایک بھی جنگ نہیں ہارے. تمام جنگوں کے اندر فتح نصیب ہوئی، ان کی تمام جنگیں جیتے ہیں. ان کی یہ بہادری اور ان کی یہ شجاعت اور ان کا یہ کیا ہے ذہانت، اس کے وجہ سے تمام سارے جنگیں انہوں نے جیتا ہے. آخرکار صحابہ کرام وہاں سے اتر گئے. کچھ صحابہ کرام جو 8 رہ گئے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کیا. اور پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کرنے کے بعد ایسا ہوا کہ 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیے، 70 صحابہ کو شہید کر دیے. اور یہی وہ جنگ تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو بھی شہید کر دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے ہوشی اور غشی طاری ہو گئی. یہی وہ جنگ تھی. بعض صحابہ کرام کہنے لگے
ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم جی کر کے کیا کریں گے، اس دنیا کے اندر رہ کر کے کیا کریں گے، جب نبی کی شخصیت دنیا کے اندر موجود ہی نہیں رہے۔ نبی ہمیں گائیڈ کرنے والے، رہنمائی کرنے والے، راستہ بتانے والے، جن کو ہم دیکھ کر کے اپنے دلوں کو سکون میسر حاصل ہوتی تھی، دلوں کو سکون ملتا تھا، راحت و اطمینان حاصل کرتے تھے، آج وہی نبی موجود نہیں ہے، ہم جی کر کے کیا کریں گے؟ میرے بھائیو، اسی جنگ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ ان کے آئیے سنیے، مثال کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی تیاری میں نہیں ہے کہ جنگ میں جاؤں بول کے، ان کا ابھی جنبی کی حالت میں ہے۔ جنبی کی حالت میں بولے تو یعنی وہ انسان ایسی کنڈیشن میں ہے کہ وہ نماز کو بھی نہیں آ سکتا ہے، جنگ میں بھی نہیں آ سکتا ہے، کہیں جا بھی نہیں سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر چکے ہیں کہ میرے ساتھیوں فلاں جگہ پہنچنا ہے، وہاں پہ جا کے جنگیں لڑنی ہے، اسلام کے سربلندی کی خاطر وہاں کچھ اپنا محنت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے جو ہی سنے اسی حالت میں نکل گئے، اسی حالت میں نکل گئے۔ آج کا مسلمان ہوتے کیا کرتے؟ آج کا مسلمان ہوتے، موجودہ مسلمان ہوتے کیا کہتے؟ کوئی نہ کوئی بہانہ مارتے۔ آج اگر مسلمانوں کو کہا جائے، حالانکہ ہر کسی کو معلوم ہے، ہر کسی کو معلوم ہے، اگر بتایا جائے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ مسجدوں کو آباد کیوں نہیں کرتے، ان کا ایک بہانہ یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب ہم اس لیے نہیں آتے ہیں کہ ہمارے کپڑے بڑا میلا ہوتا ہے۔ ایک بہانہ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ایک بہانہ یہ مارتا ہے، دوسرا بہانہ کہ مولوی صاحب ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے، کاروبار سے فرصت ملے تو صحیح، مشغول ہوتے ہیں اس لیے مسجدوں کو آباد نہیں کرتے۔ لیکن وہ صحابہ میرے بھائی، حالانکہ ان کے پاس عذر تھا، وہ انکار کر سکتے تھے کہ میں نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ میں جنبی کی حالت میں ہوں، مجھے اتنا وقت دیا جائے تاکہ میں غسل کروں، نہاؤں اور اس کے بعد پھر پاک پوتر جگہ پر جاؤں اور جا کر کے وہاں شہید ہو جاؤں یا کچھ بھی ہو جاؤں، تب جنگ کے اندر پہنچوں، یہ کہہ سکتے تھے، ان کے پاس عذر تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو ہی یہ بات نکلی کہ نکلنا ہے تو فوراً اسی حالت میں نکل گئے میرے بھائی، اسی حالت میں نکل گئے۔ آخرکار ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام شہداء کے لاشوں کو جمع کرنے لگے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہ پہنچتے ہیں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہ پہنچ گئے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اٹھانے کی کوشش کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے غسل کر رہے ہیں، فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید جس حالت میں مر جائے اسی حالت میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ان کے لیے جس کپڑے میں مرا ہے اسی کپڑے میں کیا کرتا ہے، اسی کپڑے میں دفن دے دیا جاتا ہے، انہیں غسل نہیں دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو تھے صحابی رسول جنبی کی حالت میں تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا اور فرشتے نے غسل دیا میرے بھائی۔ کیوں؟ ایمان صحابہ، ایمان کے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ گئی ہے، کانوں میں ٹکرا گئی ہے، اب ہمیں بلا چوچو چرا تسلیم کرنا پڑے گا، ہمیں کچھ ہو یا نہ ہمیں فوراً یقین کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھے صحابہ کرام میرے بھائیوں، یہ تھے صحابہ کا ایمان۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے جیسا کہ صحابہ کرام نے ایمان لایا تب ہدایت یافتہ ہوگے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھے صحابہ کرام۔ اور صحابہ کرام ایسے کیوں تھے؟ صحابہ کرام ایسے کیوں تھے میرے بھائیو؟ صحابہ کرام اس لیے بھی ایسے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ صحابہ کرام جو تھے ان کو ایمان سے محبت ہو گئی ہے، ایمان سے محبت ہو گئی تھی۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ان کے دل مزین ہو گئے تھے، کس سے؟ ایمان سے مزین ہو گیا تھا، ایمان سے مزین ہو گیا تھا، اور کفر سے نفرت کرتے تھے، فسق سے نفرت کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی والے کام سے نفرت کرتے تھے۔ اللہ نے وہی فرمایا اس آیت کے اندر وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ ایمان سے محبت ہو گئی تھی۔ آج ہمیں اور آپ کو کس سے محبت ہو گئی ہے؟ آج ہمیں اور آپ کو کس سے محبت ہو گئی ہے؟ آج دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کے طور پر فرمایا تھا کہ جب انسان کو دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی، ایسے موقع پر کیا ہوں گے؟ مسلمانوں کے اوپر انسان ٹوٹ پڑیں گے، مسلمانوں کے اوپر انسان ٹوٹ پڑیں گے۔ کیوں ٹوٹ پڑیں گے؟ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح سے کوئی بھوکے بھیڑیا کیسا ٹوٹ پڑتا ہے کسی اپنے شکاری پر، ٹوٹ پڑتا ہے یا نہیں ٹوٹ پڑتا ہے؟ انسان بھوکے انسان دسترخوان پہ بیٹھے تو کیسا ٹوٹ پڑتا ہے؟ اسی طرح سے ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟
اس وقت کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میرے ساتھی، وہن ہو جائے گا تمہیں، وہن ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہن کیا چیز ہے میرے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تمہیں کیا ہوگا؟ دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی، موت سے نفرت ہو جائے گی۔ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا چیز نہیں ہو رہی ہے، ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں ان کے تعلق سے۔ مسلمانوں کے خلاف کیسی کیسے سازشیں نہیں ہو رہی ہے، مسلمان کے خلاف کیا کیا چیزیں نہیں ہو رہی ہے، مسلمان کو ایک ایک حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، مسلمان کو حقوق چھین رہے ہیں۔ کیوں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، کیا ہے؟ دنیا سے محبت ہو گئی ہے اور موت سے نفرت ہو گئی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم کو، اسی مسلمان کو کہا تھا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارا ساتھ ہے۔ ان كنتم مؤمنین، اگر تم واقعی معنوں میں، حقیقی معنوں میں اگر ایمان والے ہو، اگر تمہارے دل کے اندر ایمان راسخ ہو گیا ہے، ایمان گھر کر چکا ہے، ایمان بیٹھ چکا ہے، تو ایسی حالت میں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تمہارا ساتھ ہے، اللہ تمہارا ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی۔ ہمیں اور آپ کو کس سے محبت ہو گئی ہے؟ ہمیں اور آپ کو دنیا سے محبت ہے، ہمیں اور آپ کو موت سے نفرت ہے، لیکن صحابہ کرام ایمان سے محبت ہو گئی تھی۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لینے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لینے کے لیے فوراً تیار ہو جایا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آج بھی مسلمان، آج بھی مومن اگر اس طرح سے ہو جائے کہ جس طرح صحابہ کرام کے ایمان تھے، تو آج بھی مسلمانوں کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی مسلمانوں کو دہشت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، افسوس رنج و غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایمان اپنے اندر پیدا کر لے، ایمان اپنا پیدا کر لے۔ کیسا ایمان؟ جیسا کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، جیسا کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ تو میرے بھائیوں، ویسے جب ایمان ہمارے آپ کے دل و دماغ کے اندر راسخ ہوں گے، تب پھر ہمیں اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں یہ مثال دی آپ کو، آئیے مزید میں آپ کو بتاؤں صحابہ کرام کی زندگیاں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیے میرے بھائی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین چاہے کسی بھی حالت میں ہو، بھوک کی حالت میں ہو، پیاس کی حالت میں ہو، غم میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، کسی بھی حالت میں صحابہ کرام کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حکم آ گیا ہے تو حکم پر فوراً عمل کرتے تھے، فوراً عمل کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے گواہی دے دی، سمعنا واطعنا۔ اللہ نے کیا کہا؟ قرآن کی آیت ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان یہ تھا ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے میں بتاتا چلوں، جنگ خیبر ہے، سن 7 ہجری ہے، ابھی گدھے وغیرہ کا گوشت کھانا حرام نہیں ہوا ہے، گدھے ابھی کھائے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد کہتا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہے کہ گدھے کے گوشت ابھی بھی کھا رہے ہیں مسلمان، ابھی بھی کھا رہے ہیں، اور اتنا زیادہ کھا رہے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ہمارے لیے سواریاں کم پڑ جائے، ہمارے لیے سواریاں کم پڑ جائیں گی، کیونکہ ایک بات دیگرے جب اسی طرح سے کھاتے رہیں گے اور وہ کٹتا رہے گا، وہ ختم ہو جائیں گے، بڑا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیے، کیونکہ اللہ کی جانب سے کوئی حکم ابھی نازل نہیں ہوا، خاموش رہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی وہ کم پڑ رہے ہیں اور ابھی بھی وہ چیز کھایا۔ بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ حدیث کو پہنچانے والے ہیں، ابھی بھی وہی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی وہی معاملہ چل رہا ہے، ابھی بھی رکا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو گدھے کا گوشت ابھی بھی کھایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے سکوت اختیار کیا، آپ نے اپنے زبان اتھر سے کوئی بات نہیں نکالا۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ گھریلو گدھے کا گوشت ابھی بھی کھایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حرمت، اب کہہ دو کہ گدھے کا گوشت حرام ہو گیا ہے، اب کہہ دو کہ گدھے کا گوشت حرام ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام مثالی میں دیکھیے صحابہ کرام کی ایمان، ابھی وہ گوشت ابھی پک رہے تھے، گوشت ابھی پک رہے تھے اور ایسا پک رہے تھے کہ ابھی ہانڈیاں کھول رہے تھے۔ صحابہ کرام یہ بھی نہیں دیکھے کہ چلو یہ جو پک رہا ہے اس کو کھا لیتا ہوں، سن سکتے ہیں،
غور کر سکتے ہیں ان باتوں کے اوپر. ذرا سوچیں کہ ہم اور آپ بیان کر رہے ہیں لیکن وہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایسے تھی کہ ابھی کیا ہے, ابھی صحابہ کرام کے لیے ابھی پک رہے, بھوکے ہے, وہی چیز پکے گی تو صحابہ کرام کھائیں گے. صحابہ کرام کے کانوں میں فوراً ٹکرائے, حریمت کے حرام ہو گئی ہے, اب گدھے کے گوشت حرام ہو گیا ہے. صحابہ کرام کیا کیے, فوراً اسی چولہا کو اسی حالت میں چھوڑ دیے, اور جو ہنڈیاں میں گوشت پک رہی تھی تمام گوشتوں کو اٹھیل دیے, پھینک دیے. کیوں؟ اب حرام ہو گئی ہے, اب یہ چیز ہم نہیں کر سکتے, یہ کام ہم نہیں کر سکتے. تو یہ تھے صحابہ کا ایمان. صحابہ کرام ایسے ایمان لائے تھے, صحابہ کرام ایسے عمل کرتے تھے. آج کے مسلمان جیسے نہیں تھے, موجودہ مسلمان جیسے نہیں تھے کہ آج سنے تو 2 ہفتے کے بعد عمل کریں گے, آج سنے تو 1 مہینے کے بعد عمل کریں گے, آج سنے تو رمضان المبارک کے مہینے میں عمل کریں گے, آج نہیں تو کیا کریں گے, یہ جمعہ کے دن عمل کریں گے. میرے بھائیوں ایسے نہیں تھے, فوراً سنتے تھے, اسی موقع پر فوراً چھوڑ دیتے تھے کہ اب تو ہمارے لیے اب اپنے حلق کے نیچے داخل کرو, اب ہمارے پیٹ کے اندر حرام غذا جائے, اب یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے, اب یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا, شریعت نے حرام قرار دیا, روک دیا, اور اللہ تبارک و تعالی اسی چیز سے روکتا ہے جس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے, اس لیے اب ہم وہ چیز نہیں کر سکتے. تو یہ تھے میرے بھائی صحابہ کرام, ان یقولوا سمعنا واطعنا, کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا, ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہا ہے. مزید میرے بھائیوں, اسی طرح سے میرے بھائیوں, آئیے میں بتلاؤں آپ کو صحابہ کرام کیسے عمل کرنے والے تھے, صحابہ کرام کیسے عمل کرنے والے تھے. آج دیکھیے ہمارے آپ کا حال دیکھیے, موجودہ مسلمانوں کا حال دیکھیے. موجودہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انسان کو کاروبار سے فرصت نہیں ہے, کام و کاج سے فرصت نہیں ہے. جمعہ کے دن بھی ایک بڑی پوتر دن ہے, پاک دن ہے, فضیلت کے حامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی انسان کیا کرتا ہے, جمعہ کے دن اگر سب سے پہلی گھڑی میں پہلی ساعت میں آ کر کے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو ان کو 1 اونٹ قربانی کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے. کوئی دوسری گھڑی میں کوئی انسان آتا ہے تو 1 گائے قربان کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. تیسری گھڑی میں جب کوئی انسان آتا ہے تو ایک میڑھے قربان کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. پھر چوتھے پانچویں اسی طرح سے ان کو ثواب دیا جاتا رہتا ہے. اور اس کے بعد جب منبر رسول پر خطیب آ جاتا ہے اور خطیب میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت کیا کرتا, فرشتے اپنے رجسٹر کو لپیٹ کر کے فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. اب بعد میں جو آتا ہے ان کے نام نہیں لکھا جاتا. کئی بار ہم نے اور آپ نے اس حدیث کو سنا, لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, پھر بھی جمعہ کے دن ایک پوتر دن ہے, جمعہ کے دن ایک پاک دن ہے, جمعہ کے دن بڑی فضیلت کے حامل ہے. اور جمعہ کے دن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے میرا یہ ارادہ بنتا ہے, میں نے یہ نیت کر لی کہ جمعہ کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دوں اور میں محلے میں نکل جاؤں, گاؤں میں نکل جاؤں اور جا کر کے دیکھوں کہ کوئی انسان جو نماز میں پیچھے رہ گیا ہے, نماز جمعہ میں پیچھے رہ گئے ہیں, ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں, ان کے گھروں سے آگ جلا دوں, انگار لگا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آیتیں بھی نازل کر دی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب کیا ہے, جب جمعہ کی ندا لگائی جائے, اعلان دے دیا جائے, اذان ہو جائے تو کیا کرو, یعنی کاروبار کو سب کو روک دو, اور اس کے بعد وذروا البیع, خرید و فروخت روک دو, اور کیا کرو, اللہ رب العالمین ذکر کی طرح توڑ پڑو, اللہ رب العالمین ذکر کی طرح آ جاؤ. لیکن اتنے کچھ سننے کے باوجود بھی آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انسان جمعے کے دن بھی تھوڑا پہلے آنے کی کوشش نہیں کرتے, جمعے کے دن بھی ذرا پہلے آنے کی کوشش نہیں کرتے, اور جو فضیلت جمعہ ہے وہ فضیلت جمعہ سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا, ایمان صحابہ موضوع ہے, یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہم اور آپ جمعہ کے دن اس وقت آنے کی کوشش کریں, اس وقت آنے کی کوشش کریں, کیونکہ جب خطیب منبر پر آ جاتا ہے, بعد میں پھر کوئی انسان اگر آتا ہے تو ان کے جو فضیلت حاصل ہونا تھا وہ فضیلت ان کو نہیں ملتی ہے, وہ فضیلت ان کو نہیں ملتی ہے. اس لیے خطبہ جب آذان سے قبل آنے کی کوشش کریں, آذان سے پہلے آنے کی کوشش کریں, اور آذان سے پہلے آ کر کے آنے کی کوشش کریں, اور کم از کم اتنا پہلے آئیں کہ ہمیں اور آپ کو 2 رکعت کیا ہے, 2 رکعت سنت مل جائے. جو سنت جو پہلے ہے جمعہ سے پہلے, یا تحیۃ المسجد کہہ لیجئے, یا جمعہ کے لیے جو ہے وہ ہمیں اور آپ کو مل جائے, تو یہ آنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں, تمہیں بتا یہ رہا تھا ایمان صحابہ, کہ صحابہ کرام کیسے عمل کرتے تھے, صحابہ کرام کے ایمان کا معیار کیا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ منبر رسول پہ موجود ہے, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, منبر رسول پر کھڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ایک آواز آتی ہے, اجلسو, یعنی بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں مبارک ابھی ایک باہر ہے ایک اندر ہے, یعنی دایاں ایک باہر ہے ایک اندر ہے. عبداللہ بن
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم کو سنا، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا لگا دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان اثر سے نکل گئی ہے، اجلسو بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم رسول سنا، حکم رسول سننے کے بعد فوراً کیا کیا، وہی مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے، دروازے ہی پر بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن مسعود نے یہ نہیں کہا کہ چلو پھر دونوں قدم آگے کرتا ہوں یا جا کر کے مسجد یا پیچھے کر لیتا ہوں، پیچھے بیٹھ جاتا ہوں یا آگے بیٹھ جاتا ہوں، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب ان کے اوپر پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعال یا عبداللہ بن مسعود، تعال یا عبداللہ بن مسعود، اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیٹھنے کے لیے کہا، اس لیے میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ یہ عام بات تھی، تمہارے لیے نہیں تھی۔ کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہمارے کانوں میں ٹکرائے، آپ کا ندا ہمارے کانوں میں ٹکرائے، آپ بیٹھنے کا حکم دیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو وہ سخت کہاں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو وہ ہمت کہاں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا جرت کہاں کر سکتا ہے کہ آپ کی آواز میرے کانوں میں ٹکرائے، اجلسو بیٹھ جاؤ کی ندائیں ہمارے کانوں میں ٹکرائے اور میں کیا کروں، میں چلتا رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تھے صحابہ کرام، جس حالت میں جس موقع پر جیسے دیکھے صحابہ کرام کی ایمان فوراً عمل کیے اور عمل کر کے بتائے۔ میرے بھائیو، اسی لیے صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کے سرٹیفکیٹ جو دیا ہے، آسمان سے سرٹیفکیٹ نازل ہونا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ نے اسی لیے نازل کر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ صحابہ کرام اللہ سے راضی ہیں، یہ ہیں۔ لیکن پھر بھی میرے بھائی صحابہ کرام ڈر رہے ہیں، صحابہ کرام خوف کھا رہے ہیں، کس کے تعلق سے؟ آخرت کے تعلق سے، کہ ہمارے آخرت کیسی ہوگی، ہمارے آخرت کے سفر کیسے ہوں گی، ہم آخرت کی زندگی میں کیسے، ہمارے آخرت کیسی کٹے گی، جنت ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ بعض صحابہ کرام تو یہ تمنا کر رہے ہیں کہ اے کاش کہ ہم کوئی درخت ہوتے، اے کاش ہم کوئی درخت ہوتے، اسے کاٹ دیا جاتا، کیونکہ درخت سے حساب و کتاب نہیں ہونے والا ہے۔ پتہ نہیں میں زندگی جو کاٹا ہوں، یہ ہماری زندگی جو ہے، ہماری زندگی یہ بہت طویل سفر کے لیے میں نکلا ہوں، ہمارے زیادہ سفر بہت کم ہے، پتہ نہیں ہمارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے۔ کون کہہ رہے ہیں میرے بھائی؟ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، جن کے سامنے قرآن کا نزول ہو رہا ہے، جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، لیکن ایسے بھی صحابہ کرام ڈر رہے ہیں، ایسے بھی صحابہ کرام خوف کھا رہے ہیں، ایسے بھی صحابہ کرام دہشت زدہ ہے، ایسے بھی صحابہ کرام کی زندگیاں۔ آئیے میرے بھائیوں، میں مزید آپ کو بتاؤں، خواتین اسلام بھی موجود ہے، خواتین اسلام بھی میرے باتوں کو سن رہی ہیں، اس بات کو بغور سنیں کہ صحابہ کرام کی زندگیاں، صحابیات کی زندگیاں ایسی تھی کہ کبھی قرآن کو اگر پڑھنے لگتے تو قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے ایک آیت کو پڑھ کر کے پوری رات گزار دیتے، ایک آیت کو پوری رات گزار دیتے پڑھ کر کے، کہ اللہ کا عذاب اتنا خطرناک ہے، اس کے عذاب کے اندر کون انسان پھنسیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنسو کی لڑیاں جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخ مبارک پہ پڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ عائشہ رونے کا مطلب کیا ہے؟ رونے کا ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ کس بنا پہ رو رہی ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آخرت یاد آ گئی ہے، ہمیں عذاب قبر یاد آ گئی ہے، ہمیں پل صراط کی زندگی یاد آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے کام آئیں گے؟ کیا آپ ہمیں وہاں سے بچا سکیں گے؟ کیا ہم مصیبت میں اگر پھنس جائیں آپ بچا سکیں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ، 3 ایسی گھڑی ہے، 3 ایسی جگہیں ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یعنی وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن بھائی سے جدا ہوگا، بیٹے ماں سے بھاگیں گے، باپ بیٹے سے نفرت کریں گے، شوہر بیوی سے الگ تھلگ ہوں گے، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ 3 ایسی
پہلی گھڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 گھڑی کے لیے انسان کے نام اعمال، انسان نے جیسا اعمال کر کے گیا ہے وہی اعمال ان کے ساتھ جائیں گے، اعمال ان کے ساتھ دیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے کام آؤں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے۔ وہ 3 گھڑی کون سی ہے؟ اللہ اکبر! اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی گھڑی وہ ہے جہاں پر انسان کے پل صراط میں چلایا جائے گا، پل صراط میں چلایا جائے گا، وہاں ان کے اعمال، اگر اعمال درست ہے تب تو انسان درست طریقے پہ چلیں گے۔ دوسری جگہ وہ ہوگی جہاں پہ انسان کو کیا ہے، نام اعمال مل رہا ہوگا، نام اعمال مل رہا ہوگا، یعنی جو انسان بدکار ہے، گنہگار ہے، اللہ رب العالمین معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، شریعت کے پابند نہیں ہے، ایسے انسان کو نام اعمال بائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، وہاں بھی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور تیسری گھڑی وہ گھڑی ہے جہاں پہ نام اعمال وزن ہو رہا ہوگا، نام اعمال وزن ہو رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں، کون ڈر رہی ہے؟ میں آپ کو یہ مثالیں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے، صحابیات سے اللہ راضی ہے، لیکن ان کے باوجود بھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کتنا زیادہ ہے، کیسے ڈر رہی ہے، کیسے خوف کھا رہی ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہمارے آپ کے دلوں کے اندر کبھی اس طرح سے حالات آتے ہیں، کبھی ہم اور آپ اللہ کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے، جنت کو یاد کر کے، عذاب قبر کو یاد کر کے، پل صراط کی زندگی کو یاد کر کے کبھی ہم اور آپ روتے ہیں۔ ہم اور آپ اگر روتے ہیں تو دنیا کے لیے روتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اگر غم ہے تو دنیا ہمیں اور آپ کو ستاتی ہے، ہمیں اور آپ کو اگر کاروبار کے اندر اگر کوئی کمی پڑ جائے، نقصانات ہو جائیں، ہم اور آپ اس کے لیے روتے ہیں، ہم اور آپ دنیا کے کاروبار کے لیے روتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی آخرت کے لیے کوئی انسان رویا ہے؟ کبھی اس جنت کے لیے رویا ہے جس جنت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں جس انسان کو ایک کوڑے رکھنے کی جگہ مل جائے سمجھ لے ان کو سب کچھ مل گیا ہے۔ میرے بھائی، اس کے لیے کبھی رویا ہے؟ میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ صحابہ کرام کے واقعات کو جب انسان سنتے ہیں، صحابہ کرام کی وہ کیفیت اور واقعات کو، بیانات کو جب سنتے ہیں تو انسان کے اوپر ایک ایسا ہوتا ہے، انسان جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود فرمان ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا۔ جب بیانات کو سنتے ہیں، قرآن و حدیث کو سنتے ہیں، آیتیں پڑھی جاتی ہے تو انسان کا دل کیا ہوتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے، انسان کی دل نرم ہو جاتا ہے اور انسان کی کیا ہے، ایمان کے اندر بڑھوتری پیدا ہونے لگتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں رکھا، انشاءاللہ اسی موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے مزید باتیں آئے گی، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا، لیکن ان سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، جمعہ کا دن ذرا جلدی آنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن کیا ہے، جمعہ کی جب خطبہ ہو رہا ہو اس وقت تو ہم اور آپ بغیر ضرورت، اگر کوئی بہت زیادہ حاجت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے تب اٹھیں، ورنہ جمعہ کے خطبہ اگر ہو رہا ہو اور ہم اور آپ اشارے اور کنایے میں بات کر رہے ہیں تو جمعہ کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے، جمعہ کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک تنکا سامنے رکھا ہوا اس کو بھی اٹھانے کا حق نہیں ہے، اس کو بھی اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے کیا کریں، کوئی ہم اور آپ پہلے آئیں، ضروریات سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد جمعہ کو صحیح معنوں میں سماعت کریں، تب ہم اور آپ جمعہ کے ثواب پا سکیں گے، ورنہ جمعہ کے ثواب سے اگر ہم اور آپ تھوڑا بھی ادھر ادھر ہٹیں گے تو جمعہ کے ثواب سے کیا ہوں گے، محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں یاد رکھیں، 2 مسئلے یاد رکھیں کہ جمعہ کے دن پہلے آنے کی کوشش کریں، جمعہ کے دن ممبر پہ خطیب آنے سے پہلے آنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب خطیب ممبر پہ آ جاتا ہے اس کے بعد اگر کوئی انسان آتا ہے تو ان کا رجسٹر جو ہے نا، رجسٹر، حاضری رجسٹر، وہ رجسٹر میں نام لکھا نہیں جاتا ہے۔ اب بعد میں آیا ہے، ان کو جمعہ تو مل جائے گی لیکن جمعہ کے جو خطبے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے ہم اور آپ پہلے آنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، ہم اور آپ جمعہ کے دن ایسا کریں، ایک دم خاموشی اختیار کر کے بیٹھ جائیں۔ صحابہ کرام جب خطاب سنتے تھے، صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو صحابہ کرام ایسے لگتے تھے کہ کوئی سروں پہ کوئی پرندہ بیٹھ گیا ہو۔ کوئی پرندہ جب بیٹھ جائے کسی کے سر پہ تو کیا ہوتا ہے، کیسے جنبش کرتا ہے، ہلتا ہے وہ انسان، ارے پرندے بیٹھے ہو، کدھر گر جاتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ، تو اس لیے پرندہ بیٹھا ہو اس طرح سے خطبہ کو سماعت کرتے تھے۔ تو یہ 2 چیزیں یاد رکھیں۔ بہرحال یہیں سے بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں، واقعی معنوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان جس طرح سے تھے اس طرح سے تمام مسلمانوں کے درمیان اسی طرح سے ایمان پیدا کر دے، اور صحابہ کرام جس طرح سے عمل کرتے تھے ہم تمام مسلمانوں کو بھی اسی طرح سے عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم آج تمام مسلمان پریشان زدہ ہے، پریشانی ہے، ایک مصیبتیں ہیں، فتنے ان کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں، مسلمان کیا سے کیا فتنے ہیں۔ مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ فرما۔ مولا کریم مسلمانوں
مسلمانوں کے جو جان حفاظت میں نہیں ہے، مال حفاظت نہیں ہے، عزت و آبرو حفاظت میں نہیں ہے، عزت و آبرو مسلمانوں کے بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا سے کیا ہو رہا ہے، مولا کریم ہم تمام مسلمان ہیں ان کے بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرما. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام المرسلین.